أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما۔ سورہ حدید کا تیسرا پورشن جو ہم پڑھنا چاہ رہے ہیں آج آیت نمبر 12 سے لے کر آیت نمبر 15 پر جو ہے وہ مشتمل ہے، اور اسے ہم انشاءاللہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر کیا باتیں ایڈریس کی ہیں۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 12 سے لے کے آیت نمبر 15 تک جو عالم حشر ہے نا، عالم حشر ایک تو ہے عالم دنیا، یعنی ہم اس دنیا کے عالم میں رہ رہے ہیں، اس دنیا کے زمانے میں رہ رہے ہیں، ایک دن ہم نے مرنا ہے، عالم برزخ قائم ہو جانا ہمارے لیے، گویا مرنے کے بعد جب دوبارہ اٹھایا جانا ہے تو وہ عالم محشر ہے کہ سب لوگوں نے جمع ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عالم محشر کو ایڈریس کیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ عالم محشر میں کس طریقے سے اہل ایمان کے پاس نور ہوگا اور اہل نفاق کے پاس اور کفار کے پاس نور نہیں ہوگا، اور نفاق رکھنے والے جو لوگ ہوں گے، منافق طبقہ جو ہوگا، وہ کس طریقے سے اہل ایمان سے جستجو کرے گا، ان کو بلائے گا، پکارے گا کہ ہمیں کچھ روشنی دیں تاکہ ہم جو ہے وہ صحیح راستے پر صحیح جگہ پہ پہنچ سکیں۔ کیونکہ پل صراط کا جو کانسیپٹ ہے پورا، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اشارتاً ڈسکس کیا ہے کہ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا، کہ ہر ایک نے اس کے اوپر سے گزرنا ہے۔ تو وہاں پہ انسان کے پاس روشنی اس کے اعمال کے مطابق ہوگی۔ اب نفاق منافق کے پاس تو روشنی نہیں ہوگی۔ تو قرآن کریم میں اگر آپ غور کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے نا عالم محشر کے ڈیفرنٹ مواقع بیان کیے ہیں۔ کہیں پہ یہ ہے کہ مسلمان اور کفار جدا ہیں، جدا جدا ہو جائیں گے، یعنی یہ پہلا کوئی مرحلہ ہوگا، اینڈ دین جو ہے وہ مسلمانوں کے اندر منافقین بھی موجود ہوں گے۔ پھر وہ مرحلہ آئے گا کہ جس طرح کہتے ہیں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دینا، کہ مسلمان اور منافقین کو، پھر منافقین کو اندر سے نکال لینا، ان کو الگ کر دیا جائے گا۔ وہ صراط کا سارا معاملہ، یہ وہ سارا مطلب سٹیپ بائی سٹیپ یہ معاملہ چلے گا قیامت کا، اور اس میں بہت سی چیزیں ہیں جو وقوع پذیر ہوں گی اللہ تعالیٰ کے ہاں۔ تو یہاں پہ وہ والا معاملہ ہے کہ اہل ایمان کو اللہ نور عطا کرے گا کہ جس کے ذریعے وہ آسانی کے ساتھ پل صراط کو عبور کر جائیں گے، جس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ شارپ ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو وہاں سے گزرنا بڑا ایک مشکل ہے، وہاں پہ کنڈیاں اس ٹائپ کی چیزیں موجود ہوں گی، وہ کھینچیں گی، آگ نیچے ہوگی، جہنم کے اوپر لگایا جائے گا، پورا ایک اس کا سسٹم ہے پل صراط کا۔ تو گویا ایک بڑا ہی خطرناک قسم کا جو ہے وہ سمجھیں کہ آپ اس کو تھوڑا اس طریقے سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ اگر کوئی شخص پہاڑ کی پگڈنڈی پہ چل رہا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو نہیں پتا کہ بھئی کون سا راستہ ہے، اس کو راستے کا بھی نہیں پتا کہ کس راستے پہ چلنا ہے۔ پہاڑ کے اوپر اگر آپ میں سے کوئی چڑھا ہے تو اس کو اس بات کا اندازہ ہوگا کہ جو میں بات ابھی کرنے لگا ہوں، پہاڑ کے اوپر انسان چل رہا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو راستے کا نہیں پتا اور اندھیرا ہے۔ یہ تین چیزیں ہیں، اندھیرا ہے، ٹھیک ہے، رات کا وقت ہے، اس کو کچھ نہیں پتا۔ اب اس کو اس بات کا بہت زیادہ ڈر ہوگا کہ پتہ نہیں کس وقت میں سلپ ہوں گا یا کیا معاملہ ہوگا۔ تو یہ تو پہاڑ اور دنیا کی مثال، اور اتنی سادہ سی ایک ہلکا سا کمپیریزن کرنے کے لیے کہ انسان وہاں پہ کتنا ڈرا ہوتا ہے، اور وہاں پہ اس کے پاس ایک چھوٹی سی ٹارچ بھی ہو تو وہ اس کو بڑا مفید سمجھتا ہے اپنے لیے۔ اسی طریقے سے قیامت کے دن پل صراط پہ ہونا ہے کہ انسان کہے گا، منافق شخص جو ہے وہ یہ کہے گا اہل ایمان سے کہ یار تھوڑی سی سانو دے دو، ہمیں تھوڑی سی روشنی دے دو، ٹھیک ہے، تھوڑی سی روشنی دے دو، اقتبس من نورکم، تو ان کو روشنی نہیں ملے گی۔ یہ چیز ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب اس کے ساتھ ہی سبق شروع کرنے سے پہلے آپ یہ بھی سمجھ لیں کہ منافق جو ہے ان کی کیا مطلب کیا ڈیفینیشن کریں گے یا کیا چیز ہے منافق۔ دیکھیں، نفاق اور انفاق یہ دونوں ایک ہی مادے سے ہیں۔ آپ کہتے ہیں نا انفاق فی سبیل اللہ کرو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اور نفاق یہ بھی نفق ینفق سے تو اب نفق اس کا معنی اصل میں ہوتا ہے ختم ہو جانا، خرچ ہو جانا، ٹھیک ہے۔ اگر آپ غور کریں گے اس کے اصل معنی کو سمجھنے کے لیے تو آپ نے پرانے زمانے کے بادشاہوں کی کہانی سنی ہوگی کہ وہ کیا کرتے ہوتے تھے کہ اپنے جو قلعے ہوتے تھے نا، قلعے، وہ قلعوں کے اندر نا سرنگز بنا لیتے تھے، بہت سرنگ وغیرہ، کافی سرنگیں اس طرح کی چیزیں بنا لیتے، خفیہ سرنگیں۔ وہ خفیہ سرنگیں
اتنی لمبی لمبی ہوتی تھی، جیسے کہ آج کل بہت سی چیزیں جو ہے نا وہ جو ہے نا وہ سرچ آؤٹ ہوتی ہے تو پتہ لگتا ہے یار یہاں پہ سرنگ موجود ہے. وہ سرنگیں بعض کا اتنی بڑی بڑی ہوتی تھی کہ وہاں سے گھوڑے دوڑا کے جو ہے نا وہ نکل جاتے تھے کہ بھئی اگر ہمارے صدر دروازے سے کوئی بندہ داخل ہو گیا ہے اور بچانے کے لیے کچھ نہیں رہا، تو بادشاہ کو بچانے کے لیے ان کے پاس یہ ہوتا تھا کہ وہ اس سرنگ سے جو ہے نا وہ نکل کر کسی جنگل میں جا کے وہ سرنگ نکلتی تھی، وہاں چلے جاتے تھے. وہ سرنگ خفیہ سرنگ ہوتی تھی، کسی کو نہیں پتا تھا یہ کہاں کھلنی ہے اور کہاں جانا ہے اس نے. ٹھیک ہو گیا. تو ایک اور چیز اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہوتا ہے نا صحرائی جانور گو جو ہوتا ہے گو، اللہ نے اسے اتنی عقل دی ہے کہ وہ اپنے زیر زمین جو ہے نا جو جو بھٹ بناتا ہے یا بل بناتا ہے، وہ دو منہ رکھتا ہے اس کے. ایک منہ اس کا کوئی سمجھو کہ رائٹ سائڈ پہ کہہ لو، دوسرا منہ لیفٹ سائڈ پہ کہہ لو. اس کو پتا ہوتا ہے کہ یہ منہ کہاں جا کے جو ہے نا دو منہ بنانے ہیں. اب وہ ہوتا یہ ہے کہ جب کچھ کتا یا کوئی چیز اس کے پیچھے لگتی ہے تو وہ کیا کرتی ہے گو کہ اگر وہ دیکھتا ہے کہ ایک سوراخ سے داخل ہونے لگی ہے، وہ اس سوراخ سے داخل ہو گئی ہے، اس سوراخ سے اس کو شک ڈالنے کے لیے وہ دوسرے سوراخ سے نکل جاتی ہے. ٹھیک ہو گیا. تو اس طریقے سے وہ یہ کام کرتی ہے نیچے. اس وجہ سے گو کو نا گو کے بل کو عربی میں نافقہ کہتے ہیں، نافقہ. اب ذرا اس کو کمپیئر کریں. منافق شخص کیا کرتا ہے؟ منافق شخص یہ کرتا ہے کہ منافقت کی اصل حقیقت ہی یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو بچا کے رکھتا ہے. وہ کہتا ہے کہ بھائی یہ میں مسلمانوں کے ساتھ بھی رہوں اور میرے یارانے جو ہیں وہ اس وقت کے موجودہ حالات کے مطابق بات کی جائے تو میرے یارانے جو ہیں وہ ایسا سمجھیں کہ یورپ اور امریکہ کے ساتھ بھی ہوں، میرے یارانے جو ہیں وہ غیر مسلم جو یا یہود کے ساتھ بھی ہوں ہمارے یارانے. ٹھیک ہے. یعنی وہ دونوں طرف سوچ رہا ہوتا ہے. وہ کہتا ہے کہ یار ادھروں مطلب میرے پیچھے اے پہ جڑ گئے تو میں ادھروں نکل جاؤں گا، وہ میرے پیچھے بھاگیں گے تو میں ادھر نکل جاؤں گا. تو وہ دونوں طرف سے اپنے آپ کو سیکیور کر رہا ہوتا ہے. یہ نفاق ہے. جبکہ مومن جو ہے وہ اس کی بات ہی کچھ اور ہے. جسے جناب علامہ اقبال کہتے ہیں نا کہ تو بچا بچا کے نہ رکھ، تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. کہ بھائی مومن شخص جو ہوتا ہے نا وہ اپنے آپ کو یہ نہیں کرتا کہ میں بچا بچا کے رکھوں گی کہ یار یہ نہ میرے پیچھے آ جائے کوئی جو ہے نا وہ فلاں نہ میرے بارے میں غلط سوچ لے، فلاں نہ میرے پیچھے آ جائے. وہ منافق بندے کو تو کام ہی ہوتا ہے، وہ تو ہر طرف وہ کہے گا اچھے بندے کے ساتھ بھی بیٹھو، برے کے ساتھ بھی بیٹھو، اچھی مجلسوں میں بیٹھو، بری مجلسوں میں بیٹھو. ٹھیک ہے. اچھے کام بھی کر لو اچھوں کے ساتھ بیٹھ کے، برے کام بھی بروں کے ساتھ بیٹھ کے کر لو، تو اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ نفاق کی علامت ہے. تو یہاں پہ اب یہی بات ہے کہ بھائی مومن شخص جو ہے وہ تو اس کے لیے بڑی عزیز بات ہے کہ وہ اگر ہار بھی جائے نا تو اس کو یہ نہیں ہوتا کہ بھائی میں ہار گیا ہوں. نہیں. اب جناب نوح علیہ السلام جو ہیں وہ کتنے عرصہ انہوں نے جو ہے نا وہ تبلیغ کی ہے، بہت کم لوگ ان پر ایمان لے کے آئے. 950 سال کا ایک طویل عرصہ ہوتا ہے، لیکن وہ شکستہ نہیں ہوئے. انہوں نے اپنا کام کر دیا ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ ان کا بدلہ لکھا گیا ہے. تو یہی مومن بندے کی پہچان ہے کہ وہ کہتا ہے بھائی میں نے اپنا کام کر دیا. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اگر ان کے دل صاف ستھرے ہوں گے تو ان کو ضرور ہدایت مل جائے گی. تو یہ ہے نفاق کی اصل حقیقت کے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جس طریقے سے گو جب اپنے بل کو بناتی ہے تو اس کو دو طرف جو ہے نا اس کا سوراخ رکھتی ہے کہ ایک چیز میرے پیچھے آئے تو میں دوسرے سے نکل جاؤں، دوسری جگہ سے آئے تو میں اس سے نکل جاؤں. بس سمجھتے اپنے بچاؤ کا سامان رکھنا. منافق شخص بھی یہی کام کرتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ بھائی میں ادھر جو ہے نا وہ شیطان کے ساتھ یارانہ بھی رکھ لوں اور رحمان کے ساتھ دوستی بھی رکھ لوں. تو یہی علامت جو ہے یہ نفاق کی علامت ہے. اور پھر یہ جو آج کا سبق ہے، اس سبق کے اندر نفاق نا تھوڑا سا ڈسکس اس لحاظ سے کیا ہوا ہے کہ نفاق کے مراحل ہیں کچھ. ٹھیک ہے. اس کا پہلا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ نفاق کے مراحل میں جس طریقے سے ہمیں مراحل کا پتہ ہو نا کسی چیز کا تو ہم بچ جاتے ہیں اس چیز سے. ہمیں پتا ہو کہ بھئی یہ فلاں چیز جو ہے یہ غلط ٹریک پہ لے کے جاتی ہے تو ہم فوراً پہلے سٹیپ سے اس کو پیچھے جو ہے نا وہ بیک گیئر لگا لیتے ہیں تاکہ ہمیں غلطی نہ ہو آگے جا کے. اسی طریقے سے مراحل کو ذرا سمجھیں. آپ کے نفاق کے جو مراحل ہیں، پہلا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ انسان نا بہانے بناتا ہے، اچھے کام کی بہانے بنائے گا. ٹھیک ہے. اچھا کام کی اس کو دعوت دی جائے گی، مثال کے طور پر اللہ کے رسول کا خرچ کرو اللہ کی راہ میں، وہ بہانے بنائے گا. ٹھیک ہے. اس کو کہا جائے گا کہ چلو فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ کے لیے چلو، کہ بہانے بنائے گا. اس کو کہا جہاد کے لیے چلو، وہ بہانے بنائے گا. ٹھیک ہے. اور
وہ کہے گا جی ہیلے بانے کرے گا، آپ بس جی میں آج کل جس طرح کرتے ہیں، کپڑے صحیح نہیں ہے، فلاں صحیح نہیں ہے، وہ کام پڑ گیا، یہ کام پڑ گیا، ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا، اس طرح کا یہ بہانے۔ تو یہ نفاق کی پہلی علامت ہے کہ انسان کیا کرتا ہے، جھوٹے بہانے۔ یہ دیکھو یہ تو ایک ہوتا ہے نا واقعی ریالٹی ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اس کی میں بات نہیں کر رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انسان کو تو پتا ہے نا، بندے کو خود تو اپنا پتا ہوتا ہے نا، اس کے دل میں کھٹک رہی ہوتی ہے بات کہ میں بولا ہے میں جھوٹ ہے۔ وہی بات میں کر رہا ہوں کہ نفاق کا پہلا مرحلہ ہے کہ انسان یہ کہنا شروع کر دے کہ نہیں یار میں فلاں کام پڑ گیا، مجھے یہ کام پڑ گیا، تو مجھے وہ کام پڑ گیا، میں اب یہ کرنا چاہ رہا ہوں، حالانکہ اس کو کوئی ضروری کام نہ ہو، ٹھیک ہے، ضروری ہو کوئی پرابلم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل کی بات کو جانتا ہے، ان اللہ علیم بذات الصدور، لیکن جھوٹی بات کرنا۔ محمد عمیر آپ کا کویسچن میں اینڈ میں لیتا ہوں۔ تو یہ بات ہے، نفاق کی پہلا مرحلہ ہے کہ اگر ہم اس مرحلے میں بھی ہیں تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم بیک گیئر لگا لیں فوراً۔ نیکسٹ مرحلہ کیا ہوتا ہے؟ اب وہ مرحلہ آ جاتا ہے کہ منافق شخص کہتا ہے یار ہون تے میرے تو کوئی اعتبار نہیں کر رہا، ٹھیک ہے، اب میں کیا کروں؟ وہ کیا کرتا ہے، اب جھوٹی قسمیں کھا کھا کے لوگوں کو یقین دلاتا ہے، یار اللہ دی قسمیں میں نماز تے آنا سیکھا، اللہ دی قسمیں میں کام کرنا سیکھا، اللہ دی قسمیں میں وہ کرنا سیکھا، مطلب اس ٹائپ کا ایک اس کا حساب کتاب ہو جاتا ہے۔ تو دوسری چیز یہ ہے کہ نفاق کا دوسرا درجہ یہ ہو جاتا ہے کہ قرآن کریم میں ڈسکس ہے، وہیں سے جو ہے نا وہ استنباط اور جو ہے نا وہ قرآن کریم اور حدیث مبارکہ سے وہ یہ شخص جو ہے نا قسمیں کھانا شروع کر دیتا ہے، بھائی قسم سے ایسے میں تو نیکی کرنا چاہتا تھا، میں تو اس کے ساتھ نہیں ہوں، میں تو اس کے ساتھ نہیں ہوں، میں نیکی کرنا چاہتا ہوں، اس ٹائپ سے۔ پھر ایک وقت آتا ہے نفاق کا تیسرا درجہ، وہ ہے تیسرا درجہ کہ انسان یہ کہہ بیٹھتا ہے کہ اچھا بندہ جو ہے اس کو دیکھ کے کہتا ہے انؤمن کما آمن السفہاء، میں ویسے ہی مان لے کے ہوں جیسے یہ بے وقوف ایمان لے کے ہیں، یعنی اہل ایمان کو اور جن کا ایمان پختہ ہوتا ہے، جن کی نیکیاں ماشاءاللہ دنیا میں بھی نظر آتی ہیں آخرت میں بھی ہیں، ان کو کہتا ہے یار میں ان بے وقوفوں کی طرح ایمان لیں گے۔ گویا اپنے دل کی وہ قدورت جو ہے، اپنے دل میں وہ جو نفاق ہے اور پاگل پن سمجھنا ہے کہ دوسرے شخص کو، اور جنونی ایک حیثیت، تو وہ چیز وہ ڈسکس کر دیتا ہے کسی کے ساتھ، تو یہ نفاق کے پھر تیسرا مراحل بن جاتا ہے۔ اس طریقے سے مختلف مراحل ہیں اور پھر مختلف کیٹیگریز ہیں، پھر نفاق کی علامات اور یہ وہ بڑا ایک لمبا ایک پروسیجر ہے۔ تو یہ بیسک آپ اس کو اتنا کو سمجھ لیں کہ یہ جو چیز میں نے آپ سے ڈسکس کی ہے یہ وہ مراحل ہیں جو عام اور واضح ہمارے سامنے موجود ہوتے ہیں۔ اب ذرا آپ جو ہے قرآن کریم کی ان آیات کو پڑھیں اور پھر دیکھیں ذرا کہ منافقین کا یہ حالت کیا ہونی ہے قیامت کے دن۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 12 میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یوم تری المؤمنین، کہ جس دن آپ دیکھیں گے مومن مردوں کو، بات سمجھ رہے ہیں، یعنی مومن مرد کی بات کی جا رہی ہے، یہ اب نیک لوگ، یوم جس دن، یعنی کس دن کی بات ہو رہی ہے؟ حشر کے دن کی بات ہو رہی ہے کہ تر المؤمنین، آپ مومن دیکھیں گے مردوں کو، والمؤمنات، اللہ تعالیٰ نے دیکھیں ایسا نہیں کیا کہ صرف مومن مردوں کو ڈسکس کیا اور مومن عورتوں کو ڈسکس نہیں کیا۔ یہ جو نکالتے ہیں نا عورت مارچ نکالتے ہیں اور اس میں یہ ساری چیزیں اپنی طرف سے قرآن پڑھا نہیں ہوتا اور باتیں ڈسکس کرتے ہیں جو قرآن کریم نے تو عورتوں کی بات ہی نہیں کی، ٹھیک ہے۔ قرآن کریم نے بڑا بیلنس رکھا ہے اور بڑے ایک طریقے سے لٹریچر کی زبان میں بات کی ہے، تو جہاں پہ موقع قرآن کریم نے دیکھا ہے مناسب وہاں پہ اس کو ڈسکس کیا ہے۔ اب یہ دیکھیں یوم تری المؤمنین، آپ دیکھیں گے مومن مردوں کو، والمؤمنات، اور مومن عورتوں کو، کہ بھئی مومن مرد ہی صرف جنت میں نہیں جائیں گے، مومن عورتیں بھی جائیں گی۔ یسعی نورہم، دوڑتا ہوگا بھاگتا ہوگا، نورہم ان کا نور، بین ایدیہم ان کے سامنے، ان کے آگے آگے، وبایمانہم ان کے دائیں جانب، بشراکم الیوم، خوشخبری ہے تمہیں آج کے دن، جنات تجری من تحتها الانہار، ایسے باغات کی جن کے اندر جو ہیں، جن کے نیچے جو ہیں اللہ تعالیٰ نے زبردست قسم کی نہروں کا، آبپاشی کا، خوبصورتی کا نظام مرتب کر رکھا ہے۔ ہم اس کو نظام کہہ سکتے ہیں، ہم اس کو صرف نہر کیا کہیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے تو ہم تو اس کو سوچ سمجھ نہیں سکتے کہ کس ٹائپ کا وہ نظام ہے۔ خالدین فیہا، اس میں مومن مرد بھی اور نیک مومن عورتیں بھی ہمیشہ رہیں گی، بات سمجھتے ہیں؟ اس میں پھر ہمیشگی کی زندگی، دنیا کی زندگی ہمیشہ کی زندگی نہیں ہے، انسان نے ایک دن جانا ہے۔ آپ اپنے والدین کو دیکھیں، اپنے باپ دادا کو دیکھیں، آپ کے والدین کے والدین کہاں ہیں؟ بات سمجھ رہے ہیں؟ ان کو ذرا اپنی جگہ پہ رکھ کے سوچیں تو پھر آپ کو یہ ساری چیزیں ذہن میں آئیں گی کہ دنیا کتنی بے ثبات ہے، کہ ہمارے والدین کے والدین نہیں ہیں، وہ کیا سوچتے ہوں گے۔ ایک وقت آئے گا ہم نے بھی اسی مقام پر پہنچنا ہے
تو کیوں نہ ہم آلریڈی اتنی کو تیاری کر لیں کہ اللہ تعالیٰ وہاں پہ جا کے ہمیں پھر مایوسی نہ ہو کہ یار اسی تو کچھ کیتا ہی نہیں ہے۔ ذالک هو الفوز العظیم۔ یاد رکھیں کہ جو شخص اپنے ایمان اور اپنی نیکی اور اپنی جو کوشش اور کاوش ہے اس کی وجہ سے نکل گیا آگے، جنت میں داخل ہو گیا، ذالک، یہی ہے، ہوا کو پھر اللہ تعالیٰ نے ڈسکس کیا، گویا یہاں پہ حسر کا معنی پیدا کر دیا کہ ذالک هو الفوز العظیم، یہی وہ اصل کامیابی ہے۔ یہ معنی بنا ہے کہ بھئی کامیابی کیا ہے؟ جس شخص نے جنت کو اچیو کر لیا، حاصل کر لیا، بات سمجھ رہے ہیں؟ نہیں تو پھر جہنم کا جو عذاب ہے وہ بھائی بہت خوفناک قسم کا عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم یقول المنافقون، یہ اب جو قیامت کا سارا منظر نامہ پیش کیا جانے لگا ہے، یہ آپ غور کریں کہ وہاں پہ بننا کیا ہے۔ یقول المنافقون، منافق مرد کہیں گے، والمنافقات، اور منافق عورتیں کہیں گی۔ پتہ یہ لگا کہ منافق مرد بھی موجود ہیں، منافق عورتیں بھی موجود ہیں۔ نفاق صرف مرد ہی نہیں کرتے، نفاق تو عورتیں بھی کرتی ہیں۔ آپ کو نفاق عورتوں کی مثال دوں میں؟ یقین مانے میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، صرف کسی کے اوپر ٹونٹ نہیں، میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں۔ کچھ گرلز جو ہیں ماشاءاللہ حجاب کرتی ہیں، اچھی چیز ہے، لیکن نفاق کی حالت یہ ہے کہ حجاب جو ہے وہ جب بس سے اتریں گی اپنے والد کے ساتھ بیٹھنے کے لیے اور اپنے بھائی کے ساتھ بیٹھنے کے لیے، گھر جانے کے لیے تو حجاب ٹھیک ہے، کر لیا، اور جیسے ہی بس کے اندر سوار ہوں گی تو یہ جو بوائز ہیں یہ سارے بھائی ہیں ماشاءاللہ، یہ جو بس کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں یہ سارے بھائی ہیں ان کے، ٹھیک ہے، ان سے کوئی حجاب نہیں ہے۔ یونیورسٹی میں حجاب اتر جاتا ہے، جیسے ہی بس کا سٹاپ پہنچنے والا ہوتا ہے، یہ ساری انفارمیشن ہم تک پہنچتی ہے اور ہمیں بڑا اس چیز کا دکھ ہوتا ہے، گویا کہ یہ نفاق کی ایک حالت ہے کہ انسان جو ہے اللہ کس کو دھوکہ دے رہا ہے۔ وہ انسان خود سوچے، مردوں میں بھی اس طرح کی سر بہت سی آواز باتیں تھوڑی بہرحال۔ ہلکی آ رہی ہے۔ جی بہتر ہوئی ہے کچھ؟ آواز شہاب سر بھائی ہلکی آواز آ رہی آپ ہے کی بالکل۔ ٹھیک ہے، تو سہیل کا اپنا پرابلم ہے، وہ ریکنیکٹ کرے۔ ریکنیکٹ کریں انشاءاللہ، مجھے امید ہے اب وائس تو کلیئر ہوگی میری۔ سر آپ کی آواز بالکل صاف آ رہی ہے۔ ہاں بالکل صاف آ رہی ہے۔ اوکے سر، تو میں میں ریکنیکٹ کرتا ہوں، بس میں تھا اصل میں، اس وجہ سے میں دوبارہ کنیکٹ کرتا ہوں۔ جی میں یہ بتا رہا ہوں کہ نفاق کی یہ حالت ہے کہ جو ویل کرنا ہے اس میں دھوکہ دینے کی کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ شاید گھر والوں کو یہ باور کروانے کی کہ پتہ نہیں ایسی طرح ویل کری دوا، ٹھیک ہے، ہم تو حجاب کرتے ہیں۔ یاد رکھیں یہ انسان جو ہے، مرد ہے یا عورت، کسی شخص کو دھوکہ نہیں دے رہا، نہ اپنے والد کو، نہ اپنی والدہ کو، نہ اپنے بھائیوں کو، نہ اپنے عزیز و اقارب کو، نہ اپنے جو ہے نا کلاس والوں کو۔ دھوکہ کس کو دینے کی کوشش اپنی طرف سے یہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کو نہیں پتا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بھائی یہ اپنے نفس کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم، یہ کسی کو دھوکہ نہیں دے رہے، اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں یہ مجھے بھی دھوکہ کیا دینا ہے انہوں نے، مینوں کیڑا نہیں پتا۔ کہتے ہیں یہ اپنے نفس کو دھوکہ دے رہے ہیں، اپنے نفس کو ایسے داؤ پہ لگایا ہوا، چلو یار یہ ابو کیا کہیں گے، والد کیا کہیں گے۔ اللہ اکبر، مطلب اللہ تعالیٰ کا یہ کام جو اللہ کے لیے کرنا تھا وہ لوگوں کے لیے کرنا، بات سمجھ رہے ہیں؟ اس کو تو کہتے ہیں کہ دکھاوے کا عمل، اور اس کو شرک خفی کہا گیا ہے کہ بھائی لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا کرنا ہے۔ اللہ کے لیے کام اگر ہم نے سٹارٹ کیا ہے، مرد ہیں یا عورت، وہ ہم اللہ کے لیے کریں۔ کسی کا خوف، کسی کی ملامت، ٹھیک ہے، ہمیں کوئی ملامت نہیں چاہیے کسی کی، کوئی کیا کہتا ہے کوئی کیا کہتا ہے۔ ہمیں یہ چاہیے کہ ہمارا ایمان پختہ ہونا چاہیے، ہم اپنا جو جس عمل کو کرنا چاہتے ہیں، نیک عمل کو، ہم اس پہ استقامت کو اختیار کریں۔ للذین آمنوا، انہیں جو ایمان لائے ہوں گے، انہیں منافق مرد و منافق عورتیں کہیں گی، انظرونا، انتظار کرو ہمارا، تھوڑا سا رکو، انتظار تو کرو، گل تو سنو، ٹھیک ہے، نقتبس من نورکم، ہمیں تھوڑی روشنی لینے دو، نقتبس من نورکم، ہمیں تھوڑی سی روشنی دے دو یار، ہم آپ کے ساتھ نہیں ہوتے تھے وہاں پہ دنیا کے اندر، ہم تو آپ کے ساتھ ساتھ جو آپ ہمیں کہتے تھے ہم کرتے تھے، ہم بعض اوقات آپ ہمیں کہتے تھے نماز کے لیے آؤ تو ہم نماز کے لیے بھی آ جاتے تھے، ہمیں آپ کہتے تھے چلو یار فلاں کام کرنا ہے، ہم اس کے لیے بھی چلے جاتے تھے۔ یار وہ غور کرو، ہم تو تمہارے ساتھ تھے اور تم ابھی ہمارے ساتھ یہ کر رہے ہو، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہیں انظرونا نقتبس، وہ کہیں گے بھی ہمیں تھوڑی روشنی دے دو۔ اقتباس کہتے ہیں نا کہ کسی دوسرے کا کوئی پورشن اٹھا کے نا اپنے استعمال میں لے آنا، جیسے جناب موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن کریم میں آتا ہے نا کہ جب وہ اپنی بیوی کے ساتھ، جو جناب شعیب کی بیٹی تھی، ان کے ساتھ نکلے تو انہوں نے اپنی جو نا وہ بیوی سے کہا، دور سے ان کو تھوڑا سا نور نظر آ رہا تھا، روشنی سے نظر آ رہی تھی، تو انہوں نے کہا میں جاتا ہوں، جا کے میں یہ جو ہے نا وہ لے کے آتا ہوں، اس سے
اقتباسا کے الفاظ ہیں کہ میں وہاں سے جا کے کچھ نا اقتباس لے کے آتا ہوں، گویا وہاں سے جا کے میں کچھ چیز، جیسے ہے کسو انی آنست نارا لعلی آتیکم منہا بقبس او اجد علی النار ہدا، ان کو کہا کہ ٹھہرو، میں مجھے وہ آگ نظر آ رہی ہے کہ وہاں سے میں کوئی انگارہ لے کے آتا ہوں، تو یہاں ہم کوئی اپنی چیز جلا لیتے ہیں۔ تو گویا یہ بھی منافق یہ سوچ رہے ہوں گے کہ پتہ نہیں ان کی روشنی لے کے ہماری روشنی جل جائے گی، ایسا نہیں ہوگا بھائی، ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہوگا۔ قیل ارجعوا وراءکم، ان سے کہا جائے گا چلو واپس لوٹو، یہاں تو کہا جائے گا واپس لوٹو جہاں پہ میدان حشر پہلے قائم تھا، وہاں پہ جو اہل ایمان کو یعنی مسلمان کو اور کفار کو الگ کیا جا رہا تھا، وہاں سے اللہ تعالیٰ نے روشنی دی ہے نا ان کو، تو وہاں سے جا کے لو روشنی۔ یہاں کہا جائے گا کہ چلو جاؤ دنیا میں، جو جانا ممکن نہیں ہے، جا کے وہاں سے روشنی ملتی ہے، جو شخص عمل کرے گا نیک اس کو دنیا میں جانا ممکن نہیں ہے۔ تو گویا ایک بات کر دی جائے گی کہ لرجعوا وراءکم، بھائی یہاں وہ روشنی نہیں ملے گی، فلتمسوا نورا، تلاش کرو اپنے نور کو، پیچھے جا کے بھائی وہاں پہ جہاں پہ یہ نور بنانا تھا آپ نے، جہاں پہ یہ آپ نے کوشش کرنی تھی، کاوش کرنی تھی، یہ وہاں پہ ہونا تھا کام۔ فضرب بینہم بسور لہ باب، اب کیا ہوگا؟ اب یہ ہوگا کہ ان کے درمیان اللہ تعالیٰ دیوار حائل کر دے گا، مسلمان کے درمیان اور منافق مومن کے درمیان اور منافق کے درمیان ایک دیوار حائل ہو جائے گی۔ فضرب بینہم بسور لہ باب، زبردست قسم کی دیوار کہہ لیں، آڑ کہہ لیں، اس میں دروازہ بھی ہوگا، باطنہ فیہ الرحمہ، اس کے اندرونی جانب تو رحمت ہوگی، بات سمجھتے ہیں، دیوار کے اندرونی جانب رحمت ہے جہاں پہ مومن لوگ موجود ہیں، وظاہرہ من قبلہ العذاب، لیکن اس کا جو دوسری طرف ہوگا اس میں عذاب ہوگا، یعنی منافقین کی طرف۔ ینادونہم الم نکم معکم، اب ذرا ان منافق لوگوں کی بات کو سنیں، وہ کہتے ہیں، وہ پکاریں گے، کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے بھائی؟ اسی تو تھوڑی نال ہوندے سی بھائی، سارے کام کری تھے۔ اب ہوتا کیا تھا؟ ساتھ ہوتے تھے، ایسا نہیں ہے کہ جھوٹ بول رہے ہیں منافق، ساتھ ہوتے تھے بھائی، لیکن بات پھر وہی ہے کہ بھائی ساتھ ہوتے تھے تو اچھا کام کر لیا، الگ ہوتے تھے تو منافق جو نا وہ غیر مسلمز کے ساتھ اور نفاق کے لوگوں کے ساتھ ہر طرح سے اسلام کو بھی نقصان پہنچایا، اچھے لوگوں کے بارے میں بھی غلط ڈسکشن اور اس ٹائپ سے ساری چیزیں، تو یہ بات اللہ تعالیٰ جو ہے نا پسند نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ینادونہم الم نکم معکم، یہ پکاریں گے، کہیں گے کہ بھئی ہم تمہارے ساتھ نہ تھے، قالو، وہ کہیں گے بلا، کیوں نہیں، ولکنکم، لیکن تم نے فتنتم انفسکم، اپنے نفس کو فتنے میں ڈال لیا تھا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ دنیا کے فتنوں میں، تم مال کے فتنے میں، ٹھیک ہے، اولاد کے فتنے میں، جائیداد کے فتنے میں، گھر کے فتنے میں، گاڑی کے فتنے میں، ٹھیک ہے، دولت کے فتنے میں، کمائی کے فتنے میں، اپنی جو ہے نا وہ کاروبار کے فتنے میں، یہ سارے فتنوں میں تم ایسے گر گئے تھے کہ تم نے کہا کہ بھائی مادیت پرستی چاہیے ہمیں، ہم ہیں عبد الدینار اور عبد الدرہم، ہم ہیں پیسوں کے بندے، جہاں سے پیسہ ملے ہم نے نہیں دیکھنا حلال ہے حرام ہے، ہم نے نہیں دیکھنا صحیح راستہ ہے برا راستہ ہے، تو اس کو لے لیا۔ تو یہ ایسی چیز ہے، فتنتم انفسکم، تم نے اپنے نفس کو فتنے میں ڈال دی دنیا کے اندر۔ تم نے تو کہا کہ چلو ابلیس سے یارانہ بھی چلتا رہے اور رحمان سے جو ہے نا وہ دوستی بھی چلتی رہے، ایسا نہیں ہوتا۔ وتربصتم، اور انتظار میں رہے تم، ورتبتم، اور شک کیا تم نے، تم شک میں رہے، ارتبتم، وغرتکم الامانی، اور دھوکے میں ڈال دیا تمہاری تمناؤں نے، آئے یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، حتیٰ جو ہے دو تمنائیں ہوتے ہیں نا، بندہ کہتا ہے پتہ نہیں میں قیامت والے دن اس طریقے سے بچ جاؤں گا، اس طریقے سے بچ جاؤں گا، چلو میں نے یہ کیا تو وہ کیا، اس طرح نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حتیٰ جاء امر اللہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آ جائے گا، وغرکم باللہ الغرور، اور دھوکے میں ڈالا تمہیں اللہ کے بارے میں، دھوکے میں ڈالنا، ٹھیک ہو گیا۔ آخری آیت رہ گئی ہے، فَالْيَوْمَ، تو آج لا یؤخذ، نہ لیا جائے گا، منکم، تم سے، فدیتن، کوئی فدیہ، بھائی جو جس مال کی وجہ سے تم نے اپنی آخرت کو تباہ کیا ہے، تم سمجھتے ہو کہ یہ مال تمہیں بچا لے گا یا جائیداد بچا لے گی یا تمہیں تمہارے ریلیشنز اور تعلقات اور ریفرنسز بچا لیں گی جیسا کہ دنیا میں معاملہ ہوتا ہے، تو یاد رکھو لا یؤخذ منکم فدیہ، تم سے کوئی فدیہ نہیں لیا جائے گا، ولا من الذین کفروا، نہ تم سے کچھ لیا جائے گا اور نہ ہی کافروں سے کوئی فدیہ لے کے یا کوئی مال و دولت لے کے یا کوئی اور کام لے کے ان کو چھوڑ دیا جائے گا، نہیں۔ مأواکم النار، ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں سے نہ بنا، اللہم اجرنا من النار۔ ہی مولاکم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہی دوست ہے تمہارا، کون دوست ہے؟ اللہ، رحمان دوست ہے، ہمارا رحمان دوست ہے۔ وبئس المصیر،
اور کتنی بری ہے لوٹنے کی جگہ. اب یہ جو دوستی کی بات ہے وہی دوست ہے تمہاری, تو یہ جہنم ہے کہ وہ اب تھوڑی جگہ ٹھکانا ہے نا. جس کا اللہ دوست نہیں ہے, میری بات سمجھ رہے ہیں, جس کا دوست اللہ تعالیٰ نہیں ہے, جو اللہ کے لیے کام نہیں کرتا, تو اس کا دوست کیا ہے؟ ہی مولاکم مأواکم النار ہی مولاکم, تو یہ آگ اس کا ٹھکانا ہے اور یہ آگ اس کا دوست ہے. وبئس المصیر, پھر یہ جو ٹھکانا ہے بھائی یہ تو بہت برا ٹھکانا ہے. تو آئی ہوپ آج کا سبق اتنا کافی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے. اور آپ لوگ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا کوئی کویشچن ہے تو جلدی سے پوچھ لیں, ٹائم ہو رہا ہے پھر آگے. ہمارے پاس 3 سے 4 منٹ ہے. جی, ریاکاری, سوال یہ ہے کہ ریاکاری منافقت کے زمرے میں آتی ہے نہیں آتی؟ ریاکاری ایک الگ چیز ہے. ریاکاری جو ہے نا یہ ہے کہ آپ دکھاوے سے کسی کو کام کر رہے ہیں, تو دکھاوے سے کام کرنا اس کو اللہ کے رسول نے شرک خفی کا ہے. یعنی نماز اللہ کے لیے پڑھنی ہے, آپ اللہ کے لیے آپ پڑھ رہے ہیں, نماز تو پڑھ رہے ہیں, ٹھیک ہے, نماز میں سارے اذکار ذکور سب چیزیں کر رہے ہیں, لیکن آپ کو یہ ہے کہ میرے ابا جان چونکہ آئے ہوئے ہیں اس وجہ سے میں نماز پڑھ لیتا ہوں جا کے, اگر نہ ہوتے تو گھر بیٹھے رہنا چاہیے. اب یہ گویا آپ نے اللہ کے لیے نماز تو پڑھی نہیں ہے, آپ نے پڑھی ہے ابو جان کے لیے, آپ نے پڑھی ہے کہ چلو جی آج فلاں بندے سے ملاقات ہو گئی, وہ کہے گا یار یہ تو نماز نہیں پڑھتا, چلو آج نماز پڑھ لیتا ہوں, ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے اگر آپ کام کرتے ہیں تو گویا آپ جو ہے وہ ریاکاری کر رہے ہیں, تو یہ ریاکاری کا عمل اللہ تعالیٰ کو قبول نہیں ہے, ٹھیک ہے. اس میں یہ ہے نا, آپ تھوڑا سا اس میں اگر تھوڑا سا فرق اگر جاننا چاہتے ہیں, یہ تھوڑا تعبیر کا فرق ہے نفاق میں, اور جو غلطیاں کرتا ہے انسان گناہ کرتا ہے اس میں تھوڑا تعبیر کا فرق ہے. اگر کوئی شخص جو ہے وہ غلطی کر کے, مثال طور پر کسی شخص نے کوئی بہانہ شروع میں لگا دیا لیکن اس سے غلطی ہوئی, اب وہ غلطی کر کے معافی جو ہے نا مانگتا ہے, کہتا ہے یار مجھ سے میں جو اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے میں واقعی مجھ سے غلطی ہوئی ہے, اس کو احساس پیدا ہو جاتا ہے اور اس کا جو ہے نا وہ اس کی معافی طلب کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے, تو یہ پھر نفاق نہیں ہے, منافق نہیں ہے. بات سمجھ رہے ہیں, یہ پھر غلطی ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. بات سمجھ رہے ہیں. اور دوسری جانب نفاق جو ہے وہ تو مانگتا ہی نہیں, ہوگا تھا کوئی مسئلہ نہیں, میں جڑی جگہ تے کھڑا صحیح کھڑا ہوں, اس کو تو کوئی پرابلم ہی نہیں ہوتا, تو وہ اپنی غلطی کو غلطی نہیں سمجھتا, تو وہ تو ہر وقت نفاق کی جو ہے نا وہ حالت میں رہتا ہے, تو وہ اس شخص کی معافی نہیں ہے. ایون اللہ کے وسلم نے عبداللہ بن ابی کا جنازہ بھی پڑھایا, اس کے لعاب مبارک بھی اس کے منہ میں ڈالا اور پھر اپنا چوبا مبارک بھی دیا, لیکن عذاب سے اس نے پھر بھی نہیں بچنا, اور اس کا جنازہ بھی بہت لمبا پڑھایا, بچنا اس نے پھر بھی نہیں ہے. بات سمجھ رہے ہیں, یہ نفاق اتنی خطرناک چیز ہے, تو اس وجہ سے یہ اسے جتنا بچ سکتے ہو بچا جائے, ٹھیک ہے. جو ظاہر ہے وہی باطن رہنا چاہیے, جو سامنے ہے وہی پیچھے رہنا چاہیے. یہ اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کا خوف اپنے دل میں رکھے, لوگوں کا خوف دل میں نہ رکھے, نیکی کو ہر جگہ پہ کرنے کی کوشش کرے. آئی ہوپ آپ کو یہ پوائنٹ سمجھ آ چکا ہوگا. جی, کسی اور کا کوئی کویشچن؟ السلام علیکم سر, اسی جی سے ریلیٹڈ میں بھی کچھ کہنا چاہوں گی کہ سر یہ جو مطلب کہ ہم کسی کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں, جو بھی عبادت کرتے ہیں, تو آہستہ آہستہ اگر اس بندے کو عادت ہو جاتی ہے اور وہ اللہ کی طرف مطلب آنا شروع ہو جاتا ہے, اور پھر اس کو یہ بھی ریلائز ہو جاتا ہے کہ بھئی پہلے تو میں اللہ کو دکھانے کے لیے پڑھتا تھا, لیکن وہ اس کو بندے کو دکھانے کے لیے پڑھتا تھا, یہ تو میں غلط کرتا تھا, لیکن اس کو عادت ہو جاتی ہے, تو سر پھر وہ تو اچھی بات ہے نا کہ وہ مطلب اس جی کو دکھا رہا تھا, پھر وہ اللہ کی جی طرف آ جاتا ہے. جی وہی میں بات بتا رہا ہوں آپ کو کہ نفاق میں اور گناہ گاری میں, ریاکاری میں ایک تعبیر کا تھوڑا فرق ہے. اس میں یہ ہے کہ انسان کو احساس اگر پیدا ہو جاتا ہے نا, جیسے کچھ صحابہ کرام کے بارے میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ سنا بھی ہوگا کہ وہ جو نا وہ جنگ میں جانے سے انہوں نے نا ایک بہانہ بنا لیا. وہ 3 جو بڑے مشہور صحابہ ہیں, تو وہ بہانہ بنایا, لیکن ان کو بعد میں اتنا احساس ہوا, انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے جو ہے نا معذرت کی اس چیز کی, تو اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا. تو گویا اللہ تعالیٰ وہ پھر وہ نفاق میں نہیں آتا. بات سمجھ رہے ہیں, وہ منافق نہیں آپ کہہ سکتے, وہ ایک عمل تھا جو اس وقت گناہ کا عمل تھا, انہوں نے کیا, اس کے بعد فوراً انہوں نے اس کی معافی مانگی, اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا, عمل ختم ہو گیا ان کا. بات سمجھتے ہیں, نیکی آ گئی. اب تو یہی چیز ہے کہ اگر انسان کے دل میں احساس پیدا ہو جاتا ہے فوراً سے, تو یہ احساس اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے, یہ انسان کو گناہ اور گناہ سے ریموو کروا دیتا ہے. چل کسی اور سر کو کوئی کوشچن؟ سر یہ پرسرات کی جو آج بات ڈسکس ہوئی ہے سر, یہ کون سی صورت میں اس کی بات کی جا رہی ہے قرآن سورۃ پاک طٰہٰ میں؟ میں, سورۃ طٰہٰ میں, سورۃ طٰہٰ میں وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا کے الفاظ ہیں سورۃ طٰہٰ کے اندر نا, یہ آیت نمبر 71. ٹھیک ہے جی,
یہ اشارتاً ڈسکس، پل صراط کو اشارتاً ڈسکس کیا گیا ہے سورۃ طٰہٰ میں، اور ڈیٹیل میں ڈسکس کیا گیا اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے وسلم نے حدیث، اللہ کے وسلم کی حدیث مبارکہ میں. ٹھیک ہے جی. سر کسی یہ اور کا کوئی؟ محمد عمیر نے سوال کیا ہے ان باکس میں، تو اس کا جواب دیجیے گا کائنڈلی. جی عمیر بھائی کو دیکھیں جی بھی دوستوں میں آپس میں اس طرح کہنا ایک اچھی عادت نہیں ہے. ٹھیک ہے، میرے خیال سے کسی شخص کو منافق، کافر اور اس طرح کے القابات دینا جو ہے وہ ایک پسندیدہ عمل نہیں ہے حدیث مبارکہ میں، قرآن کریم کی سمجھ میں. تو کوئی شخص بھی کب معافی مانگتا ہے، کیا معاملہ اس کا کس حساب سے ہے. ہاں آپ یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ فلاں عمل جو ہے یہ نفاق والا عمل ہے، ہمیں اس عمل سے بچنا چاہیے. آپ کسی شخص کو پکڑ کے منافق بنا دیں، اور کسی شخص کو پکڑ کے جو ہے نا کبھی آپ خود ہی، جو میں کہتا ہوں آپ کو جج بٹھایا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے. یہ میں عمیر بھائی آپ کو نہیں کہہ رہا، ایک جنرل بات کر رہا ہوں ہر اس بندے کے لیے جو یہ کام کرتا ہے. تو ہم جو ہے نا وہ کسی شخص کو اٹھا کے کبھی منافق بنا دیں، کسی شخص کو اٹھائے کبھی کافر بنا دیں، کبھی کسی شخص کو اٹھائے کیا بنا دیں. تو ہم یہ ہمیں جو ہے نا وہ ایک بندے کو خاص نہیں کرنا چاہیے. یہ ایک عمل اچھی بات نہیں ہے، کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ کب کس نے کیا کس وقت کتنی معافی مانگ لینی ہے اللہ تعالیٰ سے، کتنا ہاں وہ اس کا خاتمہ کیا ہے. کہتے ہیں نا اصل چیز تو خاتمہ ہے. اس وجہ سے اس کی ہدایت کی دعا کرنی چاہیے، اور یہ کہنا چاہیے کہ یہ جو فلاں عمل ہم نے کیا ہے، آتا میں سمجھانے کا بھی طریقہ ہوتا ہے. فلاں عمل جو ہمارے سے ہوا ہے، یا فلاں عمل فلاں نے جو کیا ہے، یا آپ سے یہ جو غلطی ہوئی ہے، یہ عمل جو ہے نا یہ ٹھیک نہیں ہے، اس عمل سے ہمیں بچنا چاہیے. میرے خیال سے یہ زیادہ محتاط انداز ہوگا بتانے کا، اور یہ زیادہ مفید رہے گا. جی کسی اور کا کوئی کوشچن سمجھ آ گئی ہے بھائی؟ بالکل بالکل سر، جیسے سر بالکل سر جیسے کہتے ہیں نا کہ ہر ولی کا ایک ماضی ہوتا ہے اور ہر گنہگار کا ایک مستقبل ہوتا ہے. جزاک اللہ سر، تھینک یو. جی بھی بات یہ ہے کہ ریکیپ سیشن کے بارے میں پوچھیں. ریکیپ سیشن انشاءاللہ ہم منڈے یا ٹیوزڈے تھوڑا سا مینیج کریں انشاءاللہ، وہ آپ کو انفارمیشن پہنچ جائے گی. ہر ڈپارٹمنٹ کے اسٹوڈنٹس کی ہم ذمہ داری لگا رہے ہیں کہ ہر ڈپارٹمنٹ کے اسٹوڈنٹس جو ہیں اپنے دیگر اسٹوڈنٹس کو اور اپنے اساتذہ کو انوائٹ کریں گے انشاءاللہ. یہ کل کے لیکچر میں بات ہوگی، تھوڑا میں فائنل کر کے پھر آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی، ریکارڈنگ آف کرتے ہیں علی بھائی.